إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ جب حادثات اور نوازل، مصائب، مشکلات آتی ہیں تو بہت ساری تھیوریاں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ کچھ سازشی تھیوریاں ہوتی ہیں، فلاں واقعہ اس لیے ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اور فلاں ملک نے کیا ہے، اور فلاں کسی خاص مذہب نے کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ مذہبی تھیوریاں ہوتی ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے، اور کچھ پروفیسیز اور پرانی پیشگوئیاں جو بھی ہیں وہ پھر کوٹ کر کے لوگ تو میدان میں آ جاتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا اور ہو رہا ہے، اور فلاں صاحب آئیں گے، اور ان کے آنے سے پہلے یہ یہود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دجال کا انتظار کریں، اور حالات اس لیے اس قسم کے پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ نشانیاں جو دجال کے ظہور کی ہیں وہ جلد از جلد پوری ہو جائیں۔ ہمارے یہاں بھی اسی طرح جو ہے وہ لوگ بالکل تیار ہوتے ہیں، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں پباں پار کھڑے ہوتے ہیں اس کہ ادھر کوئی مصیبت آئی نہیں کہ انہیں امام مہدی صاحب گھوڑے پر جو ہے وہ نظر آئے نہیں کہ بس اب آ رہے ہیں۔ اصل میں اس کے پیچھے نفسیات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، اس قسم کی تھیوریوں کی، اس قسم کے عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد جب کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو لوگ مشکوک ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو پھر اس قسم کے حالات میں ان افواہوں کو، یہ عقیدہ نہیں، یہ افواہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصل میں گھڑی گئی ہیں اور پھیلائی گئی ہیں، تو ان افواہوں میں دوبارہ سے جان پڑ جاتی ہے، اور کچھ لوگ ان کو لے کر پھر مختلف قسم کی کہانیاں بیان کرنا شروع کریں۔ دیکھیں جی، یہ طواف رک گیا اور مسجد نبی بند ہو گئی اور فلاں ہو گیا اور مزاروں پر جو ہے وہ حاضری روک دی گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جب مہدی آئے گا تو کعبے کا طواف رک جائے گا، مساجد بند ہو جائیں گی، مزاروں پر حاضری بند کر دی جائے گی، اور تو یہ کوئی ان کی تعریف تو نہیں ہو رہی امام مہدی صاحب کی، یعنی اتنی نحوست کہ ان کی طرف منسوب کرنا، یعنی اصل میں یہ کام عقیدت مند کرتے ہیں، ان کی طرف اتنی نحوست جو ہے وہ منسوب کرنا کہ ان کی آمد پہ، جیسے ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جب آپ پیدا ہوئے تو کفار کے جو ہے وہ محلات جو ہے وہ گر گئے اور زلزلہ آیا، اور یمن کے جو ہے وہ محلات گر گئے، اور کسرا کے یہاں جو ہے وہ اس کے محل کے گر گئے، اور فلاں ہو گیا اور ڈھینگ ہو گیا اس کے نتیجے میں، یعنی وہ تو انہوں نے بنائی کہ کفار کے گرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آمد سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا، انہوں نے تو بنائی یہ بنائی گئی ہیں۔ اتنی ساری روایتیں جتنی بھی ہوتی ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلاں چیز نظر آئی اور فلاں نظر آئی، اور فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے بشارت دی کہ آمنہ یہ ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے ان کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، اور یہ پیٹ میں سجدہ کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب جھوٹ ہیں۔ تو اسی قسم کے جھوٹ جو ہے، یعنی انہوں نے تو کافروں کے بارے میں کہا تھا نا کہ ایوان کفر میں زلزلہ بپا ہو گیا، اور کیسر و کسرا اور یمن والوں کے جو ہے وہ محلات، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کے آنے پر جو ہے وہ کفر کو کوئی تکلیف نہیں،
وہ بیت اللہ کا طواف رک جائے گا، مسجد نبوی بند ہو جائے گی، مزار بھائی مزار تم نے شروع ہی بعد میں کیے ہیں تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کیوں ایسی کوئی بات کریں گے؟ تو اکثر و بیشتر شعروں میں فراز کی طرف اور جھوٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ڈھیر ساری چیزیں منسوب کی گئی، خام ان کا قصور نہیں۔ تو عقیدے کی کمزوری کو اس قسم کے حالات میں تقویت بخشنے کے لیے، لوگوں کو دوبارہ ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ قیامت آ رہی ہے، قیامت آنے والی ہے، کیونکہ قیامت آنے سے پہلے ہم نے طے کرا کہ یہ ہوگا، وہ جو ہماری کہانیوں میں لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا جو ہی کوئی انسانیت کی تباہی ہے تو فوراً ہمیں قیامت یاد آ جاتی ہے۔ قیامت جب آئے گی تو ایک گھڑی کی بات ہوگی، اور اس کا علم تو اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ نشانیوں میں سے 90% نشانیاں جو ہے وہ جھوٹی گھڑی گئی ہیں۔ یہ تو قسطنطنیہ جب فتح ہوا تھا تب سے قیامت آ رہی ہے اور دجال نکل رہا ہے، آپ اندازہ کریں کہ جی دجال جو جب وہ قسطنطنیہ فتح ہوگا اور مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوگا کہ آواز آئے گی کہ اپنے گھروں کی خبر لو، دجال نکلا ہے لینچ، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ 40 سال حکومت کریں گے اور حکومت ختم ہوگی، اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کہانیاں ہیں، اور جب بھی اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو 2-4 بندے ہمارے یہاں نکل آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو قیامت مسعود صاحب ہیں اور ہمارے دوسرے لال ٹوپی والے حضرت ہیں، ان کا تو یہی کام ہے، وہ جھنڈا لہرائے گا، غزوہ ہند ہوگا۔ غزوہ ہند کتنی بار ہو چکا ہے بھائی صاحب، آپ بہت لیٹ آئے ہیں، تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اپنا مشن مکمل کر کے دین مکمل ہو گیا، اس کی سند اللہ پاک نے اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشو کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، بات ختم ہو گئی۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اب کسی قصے کہانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اسلام وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، بعد میں اس میں پیوند لگا کے، جیسے بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں، آپ دیکھتے ہیں ٹماٹروں کا جو ہے وہ پیوند کاری ہو گئی ہے، سیبوں کی پیوند کاری ہو گئی ہے، ہر چیز کی پیوند کاری ہو گئی ہے، ان کا حجم بڑھ گیا، ان کا گوشت زیادہ ہو گیا ان چیزوں کا۔ اسلام کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے پیوند کاری کی واردات کی ہے۔ اصل اسلام وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا، اور امت ایک تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، بس وہ اسلام جو حضور کے زمانے میں تھا وہی مکمل ہوا، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، نہ کسی کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے وہ ترتیب بھی سمجھا دی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ ہم ہی وہ بہترین امت ہیں کہ جو لوگوں کی فلاح کے لیے اٹھائے گئے ہیں، کھڑے کیے گئے ہیں، بپا کیے گئے ہیں۔ وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب اس امت نے شہادت علی الناس قیامت تک دینی ہے۔ یہ ترتیب اللہ نے بتائی ہے، یہ نسخہ اللہ نے بتایا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کوئی اس میں انٹرونشن، کوئی جو ہے وہ زیادتی، کوئی کمی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، نبی کے ذمہ وہ ہے جو انہیں اٹھوایا گیا ہے۔ حضور نے اپنی مرضی سے تبلیغ شروع نہیں کی، اپنی اپج سے شروع نہیں کی، اپنے افتاد تباہ کی وجہ سے شروع نہیں کی، حالانکہ اللہ کے رسول اسی طرح نیک تھے جس طرح اعلان نبوت کے بعد نیک تھے۔ حضور کی نبوت، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی اصل میں اعلان نبوت کے بعد والی زندگی کی بنیاد اور دلیل ہے۔ تو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، ان کے ذمہ وہ ہے جو ان کو اٹھوایا گیا ہے، وہ ان کو یہ اٹھوایا گیا کہ دین آپ نے بلا خوف و خطر تمام مصائب کا سامنا کرتے ہوئے نہ صرف تھیوریٹیکلی پیش کرنا ہے بلکہ آپ نے پریکٹیکلی بھی کر کے دکھانا ہے،
اور وہ کروانے کے لیے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کروائی گئی تھی، تاکہ وہ صدیوں کی رسم نبی کے ہاتھوں ٹوٹے کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی بیوی بہو نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر حضور چلے جاتے تو لوگ کبھی نہ کرتے، آئیں بائیں شائیں کرتے، تعویلیں کرتے اس کی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا دے تو بات ختم ہو گئی۔ تو حضور کو جو اٹھوایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے دین کا تبیان کرنا ہے، جو الفاظ میں 2 4 10 مطلب نکلتے ہیں اس میں آپ نے ایک لفظ اپنے عمل سے متعین کر دینا ہے کہ یہ ہے اس آیت کا مطلب، اور عملی طور پہ کر کے دکھانا۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم کو اٹھوایا گیا ہے، یعنی یہ کہ اب جو رسول نے تم تک پہنچایا اور کر کے دکھایا، تم نے بھی پہنچانا ہے اور کر کے دکھانا ہے۔ یہ ترتیب، اس میں کسی اور ہیرو کی ضرورت ہی نہیں کہ جو آئے گا اور اس سست اور بدحال امت کو آ کے تو پمپ مارے گا اور پھر وہ سارے کام کرے گا، وہ غلبہ کرے گا، وہ اتحاد پیدا کرے گا، وہ ان کے فرقے ختم کرے گا۔ انہوں نے کچھ نہیں کرنا، انہوں نے اس کے آنے سے پہلے خوب گند ڈالنا ہے۔ جب بندے کو پتا ہوتا نا کہ بھائی وہ صفائی والے آنے والے ہیں، تو پھر بندہ جو کھاتا ہے وہیں پھینک دیتا ہے کہ بس اٹھانے والے آنے جو والے ہیں، ہمارا کام گند ڈالنا ہے، اس لیے کہ ہمیں امید ہے کہ کوئی آ کے صفائی کرے گا۔ نہیں، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، یہ جو گند تم ڈال رہے ہو یہ تم نہیں اٹھانا ہے، اس کے ذمہ دار تم ہو، یہ دین تم نے پہنچانا ہے، قول سے بھی فعل سے بھی، جس طرح رسول نے تم تک پہنچایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں وہ گواہی لی ہے، الا هل بلغت، سنو کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ قالوا بلا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب یہ کام تم نے کرنا، جو ان تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو شاہد ہے وہ غائب تک پہنچائے۔ قیامت تک یہ امت اسی طرح کام کرتی رہے گی، اس میں کوئی سپر مین نہیں آئے گا جو آپ کو جناب علی وہ جو بوٹی چلتی ہے امتحان میں، وہ کوئی بوٹی آپ کو آ کے دے گا اور آپ کو پاس کروا دے گا۔ یہ کم ہمت قوموں میں جب وہ خود کچھ نہیں کر سکتی تو ان کے یہاں پھر یہ جادو ٹونا ٹوٹکا چلتا ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ بس وہ ایک دم سے موکل جو ہے وہ کام کروا دے، ہم خود محنت نہ کریں، وہ جلدی سے آگے یہ کام کر دے۔ یہ ان قوموں میں رواج پاتا جن کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، اور اس قسم کے عقائد انہی قوموں میں آتے ہیں کہ جن میں خود کرنے کا نہ جذبہ ہوتا ہے، نہ شوق ہوتا ہے، نہ احساس ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہذا کوئی نہیں آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آئے گا، کسی حیثیت میں بھی واپس نہیں آئے گا۔ آخر تک لوگوں سے حضور کے کلمے کی ہی ڈیمانڈ کی گئی ہے، اور جو نبی ہے وہ نبی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ لوگ جو کلپ بھیجتے ہیں مختلف لوگوں کے، جی یہ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا اور حضرت علی نے یہ فرمایا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بھائی صاحب اپنے کم از کم عقیدے تو یار ٹھیک کر لو، اس پہ تو ابھی ٹیکس نہیں لگا، عقیدے ٹھیک کر لو، قرآن پڑھو، یہ عقیدہ ہی بنانے کے لیے ہے، اس کی حفاظت اسی لیے کی گئی کہ قیامت کے دن اتمام حجت ہو، کہ دیکھو یہ تمہارے پاس موجود تھا نا، تم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں مولوی نے گمراہ کیا، فلاں مولوی نے گمراہ کیا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تم بالغ ہو گئے تھے، عقل مند ہو گئے تھے، اپنی سوچ سوچنی تھی، تم نے عقل سے کام لینا تھا، ہمارا پیغام تمہارے پاس موجود تھا، کبھی سوچ بھی لیتے کہ خدا نے کیا لکھا ہے، اس کا ہی خط پڑھ لیں۔ مولوی تو کہتا ہی ہے جو کہتا ہے، کبھی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے یار، خود بیٹھیں آپ روز کی 2 آیتیں پڑھیں، 4 آیتیں پڑھ لیں، لاک ڈاؤن ہے، تفسیر سے آپ اس کو دیکھیں۔ تفاسیر میں اصل میں کہتے ہیں نا کہ شیطان جو ہے وہ ڈیٹیلز میں ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کو اسلام کی روح سے واقفیت ہو جائے اور آپ قرآن کے عقیدے سے واقف ہو جائیں، اس کے بعد آپ تفسیر پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کون کہاں ڈنڈی مار رہا ہے۔
پہلے ترجمے سے اس کو پڑھ لیں، پڑھیں آپ اس کو، عقیدہ تو درست کریں۔ دوسری بات جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، ایک صاحب نے مجھے میسج بھیجا، ابھی میں مغرب پڑھ کے آیا تو میں نے دیکھا اسے، کہ کوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف اللہ پاک نے قرآن میں کی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یا مسیح ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ غلط بات، عیسیٰ ابن مریم ایک الگ چیز ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ شخصیت ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہے سب کو، سنہ عیسوی کب شروع ہوا، حضور کا بھی سب کو معلوم ہے کہ ایک الگ شخصیت ہیں، الگ باپ کے بیٹے ہیں، الگ ماں کے بیٹے ہیں، وہ ابن آمنہ ہیں، ابن مریم نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی حضور کے ساتھ اللہ نے محمد بن عبداللہ کیوں نہیں نازل کیا؟ بھائی جن میں نازل ہو رہا تھا ان کو معلوم تھا، اس لیے کوئی ضرورت نہیں تھی معلوم کو معلوم کروانا۔ یعنی میرے بارے میں اگر گاؤں میں پتہ میں کس کا بیٹا ہوں تو گاؤں والوں کا اب یہ بتانا کہ یہ محمد حنیف ہے، یہ محمد رفیع کا بیٹا ہے، تو اس بندے کی طرف دیکھیں گے یار ہمارے اندر پلا بڑا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس کے بیٹے ہیں۔ تو قرآن ایسا کام نہیں کرتا، یہ کسی کی لکھی ہوئی بایوگرافی نہیں ہے، یہ قرآن اس ہستی پر نازل ہوا ہے جو خود وہاں موجود ہے، ان کو مخاطب کیا گیا، اس لیے مخاطب کا نام نہیں لیتے، جب پچھلے کسی گزرے ہوئے کا واقعہ بیان کرتے ہیں نا اس کا نام لے کر بیان کرتے ہیں۔ یعنی اب اگر بائی دا وے خدا نخواستہ بفرض محال کوئی اور رسول آتا ہے تو وہ جب اپنے اس کے اوپر کوئی کتاب نازل ہوتی ہے تو اس کتاب میں پھر محمد بن عبداللہ کا نام اسی طرح محمد بن عبداللہ لے کر کہا جائے گا کہ ان پر ہم نے یہ نازل کیا تھا، ان کو ہم نے یہ کہا تھا، انہوں نے قوم کے ساتھ یہ کر کے دکھایا تھا، ان کا پھر نام لیا جائے، اس لیے کہ اب وہ نام ہی ہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں، نام ہی ہے وہ، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہیں ان کے اندر، وہ شخصیت ہیں، ان کا ذکر جہاں ضروری تھا وہاں کیا گیا، صرف ضروری نہیں بہت ضروری تھا، اس کے بغیر بات واضح نہیں ہوتی۔ مثلا یہ جب کہا گیا کہ اور وہ جو نزل علی محمد جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، لیکن اس پر جو بما نزل علی محمد تو وہ کہتے تھے ہم تو ایمان لائے، یعنی یہود یہ کہتے تھے کہ یار ہم تو ایمان لائے ہیں نا، قرآن میں اللہ نے تسلیم کیا کہ ہم ایمان لائیں، تو تم اب پھر ہم سے ایمان کا تقاضا کرو، نہیں اس پر ایمان لاؤ جو بما نزل علی محمد، اس لیے یہاں محمد بہت ضروری تھا۔ خیر، تو اس میں یہ دو مقامات ہیں، سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 144 144، اس میں سورہ غزوہ احزاب کو ڈی بریف کیا گیا، اس پر اللہ پاک نے تبصرہ فرمایا، جہاں جہاں مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں ان کو واضح کیا کہ یہ وجہ تھی اور یہ ہوا اور آئندہ یہ نہ ہو، وہ سارا کچھ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا سن کر جو ہے وہ صحابہ میں ایک بوکھلاہٹ کا عنصر پیدا ہوا، بدحواسی پیدا ہوئی۔ اس میں ایک گروپ نے کہا کہ جب نبی نہیں رہے تو ہم نے پھر جی کر کرنا کیا ہے، دوسرے گروہ نے کہا کہ جب نبی نہیں رہے تب لڑ کر کرنا کیا ہے، کہانی مک گئی۔ تیسرے نے کہا کہ جی ہم نبی کے نہیں، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دین تو اللہ کا ہے۔ یہ تین گروپ، اس میں یہ تبصرہ کیا اللہ پاک نے، بڑے پیارے انداز میں بات شروع کی، مشہور ہو گیا کہ جی وہ حضور شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے شہید آج نہیں ہوئے کل ہو جائیں گے، یعنی آخر انسان ہے نا، فوت ہونا ہے، مرنا ہے، رحلت ہے، وفات ہے، ہمیشہ تو نہیں رہیں گے، ہمیشہ تو خدا رہے گا، اور محمد خدا نہیں ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ تم پر بدحواسی کیوں طاری ہوئی؟ یہ چیز تمہیں پہلے کلیئر نہیں تھی کہ محمد بندے ہیں، بشر ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت ان کے لیے بھی ہے۔ یہ خلا کہاں تھا جہاں سے یہ بدحواسی ابری ہے کہ حضور جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں؟
انہوں نے کب دعویٰ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا ہے تمہیں کہ میں خدا ہوں، میں ہمیشہ رہوں گا، میں مروں گا نہیں؟ تو فرمایا یہ تمہارے عقیدے کی کمزوری ہے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ان سے پہلے رسول بھی فوت ہو گئے. اگر ان کے فوت ہونے سے ان کی رسالت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، یعنی ان کی رسالت جو ہے وہ کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فراڈ نہیں، تو ان کے بھی فوت ہونے سے ان کی رسالت پر کوئی حرف نہیں آئے گا. قد خلت من قبل الرسل، اگر رسول کا زندہ رہنا اس کی رسالت کا ثبوت ہے تو پھر پچھلے رسولوں کو بھی زندہ رہنا چاہیے. تو وہ کیوں مر گئے؟ وہ کیوں فوت ہو گئے؟ وہ کیوں چلے گئے؟ قد خلت من قبل الرسل، یہ دلیل ہے کہ پچھلے رسول بھی گئے، انہوں نے بھی جانا. اور یہ بھی دلیل ہے کہ حضور سے اس وقت، حضور کے وقت سے پہلے جتنے رسول تھے قد خلت فوت ہو گئے، چلے گئے. قد خلت، خلا یخلو کا مطلب ہے جسے ہمارا کہتے ہیں مر مٹ گئے، بڑا سخت لفظ ہے، لیکن خلا یخلو کا مطلب یہی ہے کہ کچھ نہیں ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر گئے. لہذا وہ خدا نہیں، یہاں ان کی خدائی کی نفی کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ میرے رسول ہیں، پیغام دینے آئے ہیں، کر کے دکھانے آئے ہیں، وہ اپنا مشن جب پورا ہوگا تو وہ چلے جائیں گے. کل وہ اگر بائی دا وے فوت ہو جاتے ہیں آفا امات، چونکہ اس وقت حضور ابھی زندہ ہے نا، یہ حضور پر ہی تو آیتیں نازل ہو رہی ہیں. آفا امات، تو کیا پھر جب یہ مر جائیں گے، اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، آفا امات، تو کیا پھر جب یہ مر جائیں گے، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، مریں یا قتل کیے جائیں. اب مرنے اور قتل ہونے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مرنے میں پہلے روح نکلتی ہے اور پھر بدن ڈیکمپوز ہوتا ہے، پھر بدن کو نقصان پہنچتا ہے، پہلے روح نکلتی ہے. لیکن قتل میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے بدن ڈیمیج ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں روح نکلتی ہے. موت یہ ہوتی ہے کہ روح کے نکلنے کے نتیجے میں باڈی ڈیکمپوز ہوتی ہے، گلتی سڑتی ہے. قتل میں یہ ہوتا ہے کہ اس قتل کے ڈیمیج، بدن کے ڈیمیج ہونے سے روح پھر نکلتی ہے. افا اماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں پر پھٹ کے پھر پلٹ کے کافر ہو جاؤ گے کہ محمد ہمارے اندر نہیں رہے، لہذا دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے ساتھ دین بھی ختم ہو جائے گا. یہ وہ آیت تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پھر صحابہ میں یہ آیت پڑھی تھی. وہ کہتے ہیں یوں پتہ چلتا تھا جیسے آج ہی کے واقعے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس لیے کہ ٹو دی پوائنٹ بات تھی. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی خدائی والا عنصر ہے جہاں بالکل یہی انداز اختیار کیا اللہ پاک نے، اس لیے کہ لوگ جو ہے وہ ان کے بارے میں کہتے تھے، اللہ نے وہاں مینشن بھی کیا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ اس سے پہلی آیت میں یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ہی تو ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہی تو ہے. تو وہاں بھی اللہ پاک نے یہی انداز اختیار کیا، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم کچھ نہیں سوائے رسول کے، وہ خدا نہیں، نہ چھوٹے نہ بڑے، نہ چھوٹی جی سے لکھنے والے نہ بڑی جی سے لکھنے والے. مل مسیح ابن مریم الا رسول وما محمد الا رسول، رسول ہیں دونوں. قد خلت من قبلہ الرسل، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سارے رسول خلت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی سارے رسول خلاص، خلت. آیتیں بالکل وہی انداز ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر رسالت کے لیے ہمیشہ جینا ہے تو پھر پہلے رسولوں کو بھی زندہ ہونا چاہیے تھا. رسالت ہمیشہ جینا جو ہے وہ رسالت کی دلیل نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا
وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ ہیں، وہ بھی خدا نہیں ہے۔ عیسیٰ رسول ہیں، ان کی ماں صدیقہ ہیں، خدا نہیں ہے۔ نہ عیسیٰ خدا ہیں نہ ان کی ماں خدا ہے، خدا ایک ہی ہے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور تم باز آ جاؤ اس حرکت سے۔ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیں خدا کھانا تو نہیں نہ کھاتا، خدا جینے کے لیے کھانے کا محتاج نہیں، اس لیے کہ جو کھاتا ہے وہ نکالتا بھی ہے، جس کا ان لیٹ ہے اس کا آؤٹ لیٹ بھی ہے، جو کھاتا ہے وہ بول و براز بھی کرتا ہے۔ اب اللہ پاک نے بڑا بہترین انداز اختیار فرمایا، مہذب جس کو کہتے ہیں، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اگلی بات اللہ پاک نے چھوڑ دیا کہ کھاتے تھے تو پھر ظاہر نکالتے بھی تھے۔ تو خدا واش روم بھی جاتا ہے، کیسا خدا بنا لیا تم نے ان کی ماں کو اور ان کو؟ خدا کو حاجت آئی ہوئی ہے، جلدی ہے، واش روم جانا ہے، سخت ٹینشن ہے۔ یہ خدا کے سوچ فکر، خدا کے بارے میں تمہارا اتنا بلند تصور ہے؟ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی نفی کی گئی ہے، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا ہونے کی نفی کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ رسول ہیں، رسول نے چلے جانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا رسول ہیں، وہ چلے گئے، وہ خدا نہیں ہے، رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی رسول چلے گئے، یہ بھی چلے جائیں۔ قد خلت، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول زندہ نہیں ہے، حضور کے بارے میں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، ان سے پہلے بھی سارے رسول چلے گئے۔ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں دی، ورنہ کہہ دیا جاتا کہ قد خلت من قبل الرسل الا عیسی ابن مریم، ان سے پہلے سارے رسول گزر گئے سوائے ابن مریم کے۔ ہاں سارے رسل قد خلت، ایکسیپشن کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بندہ یہ کہہ رہا ہے، میرے حال میں اس کو دماغ کوئی نہیں ہے۔ دو الگ شخصیتوں کے بارے میں چونکہ ایک جیسی آیت نازل ہوئی ہے، چونکہ موضوع ایک جیسا تھا، ان کی بشریت کو ثابت کرنا تھا اور ان کی موت کو ثابت کرنا تھا، تو اس لیے دونوں میں مماثلت ہے، شخصیات الگ الگ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔